میرا نام بتایا تو میں تو میں نے کہا اچھا آپ کا نام ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا پہچان یہ مجھے اللہ نے مجھے بنا دیا اور میں ہی دعوت دیتا ہوں اور کہنے بھی کرتا ہوں کہ منٹ کیوں نہیں شو رہے؟ کہ ہاں آپ تشریف لے گئے. ہماری جو صورت ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین حضرات آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے اخلاق کیا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ حسد ہے، تکبر ہے، بخل ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، کینہ ہے، گالی گلوچ ہے اور جھوٹی باتیں عام طور ہم کرتے اور کرتی ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پیارے نبی نے جن بات سے روکا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. خیر وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں. وہ آپ صلی اللہ پر ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی. کہتے ہیں میں نے آپ تک بہت برا کیا، میں نے تو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ کیچڑ روز ڈالا ہے اور میں سمجھتی تھی کہ آپ دشمن ہیں، ہمارے جو بھی کچھ ہے ان کے خلاف ہیں. تو اس دشمنی کی بنا پر میں بھی دشمنی رکھتی تھی. آج ملاقات ہوئی ہے وہ خاتون رسول پاک سے متاثر ہو گئی اور اتنی متاثر ہو گئی کہ مسلمان ہو گئی اور آپ کے اخلاق کریمانہ تھے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. یہ باتیں ہیں جو اتنے اخلاق سے دین پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے دین پھیلتا ہے، محبت سے، خدمت سے، ادب سے دین پھیلتا ہے، قربانی سے دین آیا ہے. یہ قربانی والا دین ہے ہمارا اسلام، خوش اخلاق سے. اب جو غزوات ہیں یا سرایا ہیں ان کو جائزہ لو، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں لوگ جتنے ہدایت پا گئے. پھر اس کو دیکھو ہدایت کیسے پا گئے. ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا 100 کو لے آتا تھا، 100. ایک شخص آ گیا، پتہ نہیں کیوں میری اصلاحی بات بھی دین میں آ گئی. کبھی کبھی عجیب بات ہے، بندے کا ارادہ نہیں ہوتا بات آ جاتی ہے، کبھی کبھی عجیب بات ہے. ایک شخص آ گیا مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا. اب اس کو مسجد کا ادب نہیں آتا تھا. صحابہ کرام دوڑے اس کی پٹائی لگائے جیسے آج کل ہوتا ہے. آپ نے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو اور بعد میں میرے پاس لے آنا اور تم اس پیشاب پر پانی ڈول ڈال دینا پانی کا. صحابہ نے ویسے کیا کہ اس پیشاب کرنے والے کو پیشاب کرنے دیا اور پھر اس کو رسول پاک پاس لے گئے. ادھر آپ نے فرمایا پانی کا ڈول ڈال دو، پیشاب والی جگہ کو پاک کر لو. صحابہ نے پاک کر لیا. اس بندے کو ایک بدو یا دیہاتی جو بھی تھا آپ نے بڑے شفقت سے بٹھایا اور سمجھایا اللہ پاک نے یہ جو مساجد ہیں یہ پاک جگہ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو ان جگہوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے. ان میں ناپاکی کے پیشاب وغیرہ نہیں کیا جاتا. وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ آپ نے مجھے پیشاب سے ہٹایا کیوں نہیں؟ اور میں نہیں، اگر ہم پیشاب سے ہٹا دیتے تو آپ بیمار ہو جاتے. پیشاب کو آرام سے کرنا چاہیے، روکنے سے بہت دفعہ پیشاب رک جاتا ہے تو بندے کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے نہیں روکا ہے. ہم نے کہا آپ فارغ ہو جائیں پھر ہم سمجھا دیں گے. اب دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص اپنے علاقے میں گیا، لوگوں سے کہا میں ایسی ہستی کو دیکھ آیا تم نے نہیں دیکھا اور اتنے اخلاق والے ہیں. اور پھر تو اس کو احساس ہو گیا نا کہ بہت بڑی خطا کی ہے، میں نے بہت بڑی خطا کی ہے. ان کے ایک مقدس جگہ کو ناپاک کیا ہے میں نے. اور انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بڑی شفقت سے سمجھایا. تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تم بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ان کا اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، سب تعریفیں جیسے اس نے کی ہوں گی. لوگوں نے کہا ہم کو بھی لے چلو. یہاں تک کہ 70 بندے وہ لے آیا. کتنے؟ 70 بندے مسلمان ہو گئے. 70 بندے آپ سے مدینہ پاک آیا کہ میں اپنے علاقے کے 70 ذمہ دار لوگ لے آیا ہوں اور ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں.
آپ ہمیں بیعت فرما لیں، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو گئے۔ عجیب بات ہے، مخالفت والے لاکھ مخالفت کریں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، ہدایت غالب آ جاتی ہے۔ ایک طفیل بن عمرو دوسی بڑا شاعر تھا، بڑا مشہور، دوس قبیلے کا سردار بھی تھا۔ اس کو ابو جہل نے دعوت کی، شاعرانہ حساب سے رسول پاک کا مقابلہ کرائیں گے۔ ہوتا ہے نا، اس وقت فصیح، بلیغ، شاعر، ادیب سب جمع کیے جاتے تھے رسول پاک کی مخالفت۔ خیر وہ آ گیا دعوت میں، ابو جہل مکے سے باہر چلا گیا اور روئی لے کے گیا، روئی، عجیب بات ہے۔ اس کو کہا آپ تو میرے دوست ہیں نا، میرے مہمان ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں بالکل آپ کے دوست ہیں، آپ کی دعوت پہ آئے ہم لوگ۔ ابو جہل نے کہا روئی کان میں رکھو۔ اس طفیل دوسی نے کہا ہم خیر تو ہے، روئی کانوں میں کیوں رکھے ہم؟ ابو جہل نے کہا ایک میرا بھتیجا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو اس کو ملتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، ہم لاکھوں ماریں پیٹیں بہت کچھ کریں، وہ ہمارا نہیں رہتا۔ مجھے اندیشہ ہے تم مکہ میں آ رہے ہو، کہیں بھولے بھٹکے اس سے مل گئے، یا اس کی آواز بھی سن لے بندہ، عجیب بات ہے، اتنی مخالفت کرتا تھا، اس کی آواز میں بھی اتنی کشش ہے، اس کی آواز بھی اتنی پیاری ہے میرا بھتیجا، کیا کروں؟ وہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کے ساتھ صحابی بن جاتے ہیں یا صحابیات بن جاتی ہیں، وہ پھر اس کے پیچھے جانیں دے دیتے ہیں یا دے دیتی ہیں، لیکن ہماری طرف پھر نہیں آتے۔ آپ کو عمار کا بھی پتہ ہے، یاسر کا بھی پتہ ہے، اور سمیہ کا بھی پتہ ہے۔ تو بس پتہ نہیں میرے ذوق میں یہ بات کیوں آئی، میں خود حیران ہوں، آ گئی ہے۔ تو خیر اب یہ ہے، اس نے کہا بھائی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو ایسے نہیں ہے کہ کسی کی بات سنیں تو اس کے پیچھے چل پڑیں۔ بہت کچھ دونوں نے کہا سنا، آخر ابو جہل نے کہا میری بات مان، میں تیرا میزبان ہوں۔ اس نے لے آتے، اسے کان میں روئی ڈال دی، رات ہو گئی، سو گئے۔ یہ لوگ صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، باہر ملک میں نے دیکھا خواتین بھی ایکسرسائز کرتی ہیں اور آدمی بھی کرتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے ملک میں کم ہے، باہر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ 10 گھنٹے دوڑتے ہیں، 10 گھنٹے، 5 گھنٹے، اتنی دوڑتے ہیں، خواتین بھی دوڑتی ہیں، آدمی بھی دوڑتے ہیں، باہر کی دنیا باہر الگ بات ہے۔ تو خیر تو اس نے سویرے اٹھ کے دوڑ لگائی، مکے کی گلیاں بڑی عجیب ہیں، راستہ بھول گیا، راستہ جو بھولا حرم شریف کا راستہ لے لیا، جو گلی حرم شریف کو جاتی تھی، تو پہلے میں دوڑتے یا سیر کرتے جو بھی ہے وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت آپ سلام حرم شریف کے اندر تلاوت کرتے تھے، باہر میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی آپ سلام کے اوپر کہ آپ باہر قرآن کی تلاوت نہیں کرو، جہاں آپ تلاوت کرتے ہیں ہماری خواتین آپ کے پیچھے آ جاتی ہیں، اور ہمارے غلام بھی، ہمارے سب لوگ تو ہمارے لیے مسائل ہیں، تو آپ کو پابند کیا ہوا تھا حرم کے اندر پڑھو۔ خیر آپ وہ اندر سے تو آواز آئی نا، آواز نے کھینچ لیا، کہنے لگا سننے میں کیا حرج ہے، اچھی بات ہوگی تو مان لیں گے، اچھی بات نہیں ہوئی تو نہیں مانیں گے۔ آخر آپ سلام کے حلقے میں تلاوت فرماتے تھے، طفیل بن عمرو دوسی بیٹھ گیا۔ جو ہی آپ فارغ ہوئے کہنے لگا مجھے اپنا مرید بنائیں، بیعت فرمائیں، کلمہ پڑھائیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ اللہ کی شان۔ وہ گھر گیا، بیچ کی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، گھر گیا وہاں 70 بندے وہ لے آیا، کتنے؟ 70۔ آ گیا واپس رسول پاک پاس، ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں ان کو تیار کر کے لایا۔ یعنی عہدے تھے صحابہ، ایک مسلمان ہوا 100 مسلمان کو لے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، بڑے بڑے صحابہ ان کے ذریعے مسلمان ہوئے، بڑے بڑے۔ مکہ ٹاور جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہ بنا ہوا ہے، سیدہ صدیقہ کا گھر ہے یہ، اور ابو بکر صدیق کا گھر ہے، مکہ ٹاور جو ہے حرم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس میں جو مسجد ہے ابو بکر صدیق کے نام کی، اس میں 30,000 نمازی نماز ادا کرتے ہیں، وہ نماز بھی کعبہ والی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہاں امام نہیں آئے، ہم نے بھی نماز پڑھی ہے۔ بہرحال
بات میں بات آ گئی، ہدایت خوش اخلاق سے زیادہ پھیلی ہے، ڈنڈے سے نہیں پھیلی، زیادہ پھیلی ہے، کم، زیادہ نہیں ہے۔ بہت اللہ کی شان ہے، آپ نے بہت کچھ برداشت کر کے دین کو پہنچایا۔ ایک رکانہ نامی پہلوان تھا، وہ 1000 بندے سے لڑتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ عرب والے لوگ رکانہ پہلوان کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں اتنا بڑا پہلوان ہے، 1000 بندے اس پر چھوڑتے تھے، 1000 کو گراتا تھا، عجیب پہلوان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو دعوت دے دی، اسلام لے آ گئے۔ رکانہ کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے میں پہلوان ہوں؟ میں جی ہاں پتہ ہے، اور میرے اتنے بندے مقابلہ نہیں کرتے، اگر آپ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، کشتی، اگر آپ نے مجھے گرا لیا میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور میں نے گرا لیا پھر نہیں ہوں گا۔ حاضر میں اچھا آ جا، آپ نے ایک ہاتھ سے اس کو، سبحان اللہ، رکانہ کو ایک ہاتھ سے پکڑا، ایک ہاتھ سے ایسے گرایا، ہوا میں لٹکتا ہوا نیچے گرا، اوپر چڑھ کر سب بھاگ بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک ہاتھ سے مجھے کیسے گرایا، میں تو 1000 کو گراتا ہوں۔ اس نے کہا دوبارہ ہوگا مقابلہ، دوبارہ کوشش کرو۔ آپ نے کھڑا کر دیا اس کو، آ جا، پھر ایک ہاتھ سے پکڑا، پھر گرا دیا اور چڑھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا، میں دوسری بار بھی گر گیا۔ اچھا ایک بار اس نے کہا، رکانہ پہلوان نے، یا رسول اللہ ایک دفعہ اور بھی کوشش کر لو، تیسری بار، اور آ جا، تیسری بار کر لی، پھر آپ نے گرا دیا، پھر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، آپ کا صحابی بن گیا، غلام بن گیا، ہدایت دے اللہ پاک، سبحان۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ میں کتنے سناؤں، موضوع بدل جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ، سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ میں بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے خزانے ہیں۔ ہمارے علماء نے ایک یہ بھی کیا، سارے جتنے مضامین ہیں وہ اس کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کو حدیث پاک میں آتا ہے، ایسی سورۃ بقرہ جو ہے یہ اونٹ کی کوہان کی مانند ہے، پورے قرآن پاک کی کوہان ہے سورہ بقرہ، سارے مضامین کا مجموعہ ہے سورہ بقرہ، سارے اجمالی احکام جمع ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اب اس کے سارے مضامین سورہ فاتحہ میں آئے ہوئے ہیں، سارے مضامین کلام شریف کی آیات میں موجود ہیں۔ پھر ساری آیات کا خلاصہ الحمد میں ہے، الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، با کا خلاصہ با کے نقطے میں ہے، وہ ایک نقطہ جو بڑا 30 پارے ہو گئے، آج وہ شان والے ہیں اللہ پاک، تو اس لیے بڑی شان ہے اس کتاب کی۔ اجمال میں آئے تو اجمال جیسا کوئی نہیں، تفصیل میں آئے تو تفصیل ایسی کوئی نہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود براہ راست سورہ بقرہ، سورہ آل عمران 7 سال میں پڑھی ہے۔ کتنے سال میں؟ ہم 7 سال میں، 8 سال میں عالم ہوتے ہیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑی محبت سے سیکھی ہے سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران کو۔ آپ سمجھتے ہیں میں نے کہہ دیا نا، سورہ آل عمران تتمہ ہے سورہ بقرہ کا، تو اصل سورہ بقرہ ہے، آل عمران تتمہ ہے، دونوں کو ملا لیں تب بھی قرآن پاک کا خلاصہ ان 2 صورتوں میں ہے۔ پھر ان کا خلاصہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، اور خاص توحید والی ان میں ہے، ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، ان کا خلاصہ الحمد میں، ان کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ان کا خلاصہ با میں، با کا خلاصہ نقطے میں۔ بعض کا نقطے کے بھی 3 سرے 4 سرے ہوتے ہیں، نقطے کے ایک سرے میں ہے، سبحان اللہ، اتنا اجمال بھی ہے، پھیلائیں تو اتنا بڑا ہے، لوح محفوظ میں تو اور بڑا ہے بھائی۔ خیر،
تو سورہ فاتحہ میں آج میں نے 4 باتیں توحید کی بتائی ہیں. ہمارے علماء کا ایک طریقہ ہے، ان 4 باتوں پر 10 دن لگاتے ہیں. کتنے؟ 10 دن. اس کو بولتے ہیں مسئلہ الہ، مسئلہ توحید. اور پھر اس میں ہم نے 10 دن بھی لگائے ہیں الحمدللہ. ہم نے 10 دن میں پڑھا ہے. ہم نے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود لکھواتے بھی تھے، لکھا بھی ہے. اب سنا چھپ گیا ہے، اب چھپ گیا، اب لکھواتے نہیں ہیں وہاں، اب چھپا ہوا ملتا ہے. خیر، تو سورہ بقرہ تو تفصیل ہے، جواب ہے سورہ فاتحہ کے سوال کا. سورہ فاتحہ میں سوال کیا گیا ہے، سوال بھی اللہ نے خود سکھایا ہے، سبحان اللہ. جواب بھی اللہ پاک نے خود دیا ہے، سبحان اللہ. سوال کیا سکھایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. تم باقی چیزیں نہیں مانگو، وہ ہم خود دیں گے، لیکن تم صراط مستقیم مانگو، ہدایت مانگو، دین مانگو. ہاں جی، قرآن پاک سے یہ تعلیم ملتی ہے. مانگنا ہے تو علم مانگو. رسول پاک سے فرمایا قل رب زدنی علما. سب شے کے اضافے کے لیے نہیں فرمایا، علم کے اضافے کے لیے فرمایا ہے. جتنا علم حاصل ہے مزید مانگو. علماء طلباء پر، طالبات پر، معلومات پر لازم ہے نماز کے بعد 11 بار یہ دعا پڑھیں. کیا؟ قل رب زدنی علما. پڑھو سارے قل رب زدنی علما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کہہ دیں یا رسول اللہ میرے رب میرا علم بڑھا دو. آپ بھی کہہ دو رب زدنی علما، ہمارا علم بڑھا دو یا اللہ. تو پیسے بڑھانے کی دعائیں تو بہت لمبی لمبی ہیں، ساتھ الحاجہ بھی ہے، سب ہے. ٹھیک ہے، نفی تو میں کرتا نہیں، دوسری تو لگانا ہم کو آتا ہے، نفی تو میں کرتا نہیں، لہٰذا دوسری تو ہو جائے گی. لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ بہت فائدہ زیادہ جس میں ہوتا ہے نا، آدمی اس کو چاہتا ہے. تو بہت زیادہ فائدہ کس میں ہے؟ علم کے اندر ہے یا مال دولت کے اندر ہے؟ جواب دو. بہت زیادہ فائدہ علم کے اندر ہے یا مال دولت میں ہے؟ علم میں ہے. سید علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، رضینا بقسمت الجبار فینا. سید علی کا شعر کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں علی یوں تو بہت غریب تھے، علم کے بڑے شاہ سوار تھے. وہ کہتے ہیں رضینا بقسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دے دیا، جاہل لوگوں کو دولت مال وہ دے دیا. ہم علم پہ خوش ہیں. ہمیں دولت کی، دنیا کی، مال متاع کی، سونے چاندی کی، ڈالر کی، پاؤنڈ کی کوئی حاجت نہیں ہے. کتنی بڑی قیمتی بات فرمائی. ہمیں تو علم سے خوشی ہوتی ہے. ہمارے حصے میں اللہ نے علم رکھا، علماء کو علم دیا، جو اللہ کو مال دولت پیسے وغیرہ جو بھی ہے وہ دے دی. بڑی خوشی کی بات ہے. علی رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک کی صحبت مل گئی، وہاں سے علوم نبوی کے خزانے مل گئے اور روحانیت مل گئی. 3 سلسلوں کے امام حضرت علی مرتضیٰ ہیں. ایک سلسلے کے امام سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. 3 سلسلے علی سے رسول پاک ہو جاتے ہیں، رسول پاک سے سب اللہ پاک ہو جاتے ہیں. خیر، میں عرض کر رہا تھا سورہ فاتحہ میں ہم نے درخواست کی ہے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اللہ نے درخواست منظور فرمائی، قبول فرمائی. ہاں، اور جواب دیا ہم نے تمہاری درخواست سن لی. تم نے نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگی ہے، اس سے تعلیم دی، ہدایت کی. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. امام کی صورت میں تو تابعداری ضروری ہے، عام حالت میں ضروری ہے. خیر، فرمایا اس درخواست کا جواب لے لو. جو درخواست کا جواب ملے نا بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی التوا کا شکار ہوتی ہے درخواست، کئی صورتیں ہیں، خوشی ہے جب جواب آ جائے. اللہ نے جواب فوراً دیا. اور تمہیں علم چاہیے، ہدایت چاہیے، دین چاہیے، قرآن پاک چاہیے. ہاں جی، آؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے مکمل،
ضابطہ حیات ہے مکمل دونوں جہاں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ اور کتابیں بھی ہیں دونوں جہاں کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایسی کتاب ہے دونوں جہاں کے لیے۔ دنیا کے اعتبار سے ریاضی ہے، انگلش ہے، بہت کچھ ہے، نفی نہیں ہو رہی، لیکن آخرت کے لیے نہیں ہے۔ کوئی ریاضی کا ثواب ماں باپ کو بھیجے گا اور کوئی انگلش کا بھیجے گا، ایم اے پڑھے گا تو آپ چلو مجموعہ دیکھتے ہیں، مجموعہ۔ ایک طالب علم قرآن پاک پڑھا، ایک طالب علم ایم اے پڑھا، ماں باپ کو رسالت ثواب میں کون کرے گا، قرآن پاک والا یا ایم اے والا؟ ہاں باپ۔ معلوم ہوا یہ دولت جو آپ کے پاس ہے یہ دنیا سے آگے بھی چلتی ہے۔ معلوم ہوا وہ دولت جو دنیا والوں کے پاس ہے ایم اے والی، دنیا سے آگے نہیں چلتی۔ وہ سکہ جو عام تام ہر جگہ چلے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے یہ قرآن پاک ہر جگہ چلتا ہے، دنیا میں بھی کام دیتا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں، ہر جگہ۔ بہت دفعہ لوگ دوزخ جا رہے ہوں گے، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ بولنے کا موقع دے گا۔ قرآن پاک اللہ پاک سے عرض کرے گا میں آپ کا کلام ہوں۔ اللہ پاک کہ ہاں، کہتے یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یہ قرآن پاک سناتا تھا، رمضان میں قاری تھا، سب کچھ تھا، آپ اس کو دوزخ بھیجتے ہیں، میں اس کو جنت لے کے جاؤں گا۔ حدیث کے مطابق اللہ قرآن پاک کی بات قبول کر لیں گے اور دوزخ سے جنت واپس بھیج دیں گے۔ ایسا قرآن ہے، یعنی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بالکل مدد کرے گا، حدیث کے روح سے سفارش کرے گا۔ اس کا دوسرا پہلو بتاؤں، شکایت بھی کرے گا، شکایت بھی کرے گا۔ اس لیے جس کی سفارش کرے گا اس کا بیڑا پار ہے، جس کے خلاف بولے گا قرآن پاک اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک میں ہے یہ بھی، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شکایت کرنے والا خود رسول پاک ہے، اور پھر قرآن پاک تو بولے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ خیر، قرآن پاک سے دل لگاؤ، یہ وفادار دوست ہے، ایسا وفادار کوئی نہیں۔ کتابیں تو بہت ہیں، قرآن پاک جیسی کوئی کتاب ہے بھائی؟ نہیں ہے، بولو تو صحیح، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس لیے اسے دل لگاؤ۔ حافظ قرآن 3 پارے روز پڑھے، میں نے بتایا تھا شیخ الحدیث 30 پارے روز پڑھتے تھے۔ شیخ الحدیث کی جو دادی ہے نا، دادی حضرت زکریا صاحب کی دادی صاحبہ، وہ 40 پارے روز پڑھتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث کی دادی کتنے پارے پڑھتی تھی روز بھائی؟ اس کا معمول یہ تھا، میں نے پڑھا ہے 40 قرآن پاک حضرت کی دادی صاحبہ وہ ہر مہینے میں پورا پڑھتی تھی، 40 قرآن۔ حضرت زکریا صاحب کی دادی جو ہے وہ 40 قرآن پاک ہر مہینے ختم کرتی تھی، 40 قرآن پاک 40۔ میں نے اس پر وظائف پڑھے کتاب میں، اماں جی وظائف کیا کرتی ہے، 5-5 ہزار کا کم وظیفہ ہے اس کا، ہم ایک تصویر نہیں پڑھتے، کم سے کم اس کا وظیفہ جو میں نے پڑھا ہے 5-5 ہزار۔ ارے میں تو ہل کیا، میں نے کہا اتنے وظیفے پڑھتی ہے؟ تو تقریباً 50,000 سے اوپر لاکھ تک پہنچتے ہیں اس کے، 5,000 10,000 5,000 10,000 اتنے معمولات ہیں ان کی دادی۔ تو خیر، خواتین کے لیے لمحہ فکر ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ رابعہ بصریہ 1,000 نفل رکعت ہر دن میں پڑھتی تھی، ہر دن۔ کتنے رکعتیں پڑھتی تھی؟ 1,000 ہر دن۔ عمل والے عمل کر گئے، ہمارے آپ کے لیے سبق چھوڑ گئے، سب یادگار چھوڑ گئے۔ بہرحال قرآن پاک کی درخواست جو ہم نے اللہ کو کی ہے، ہمیں صراط مستقیم دو، سیدھا راستہ بتاؤ، وہ دکھاؤ، بتاؤ، ان ہستیوں کے راستے پر چلاؤ۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام سیدھے راستے پر چلے ہیں، پہلا نمبر کس کا ہے؟
انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام سیدھا راستہ چلے، پھر صدیقین جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے، پھر شہداء، پھر صالحین، 4 ہیں۔ اب سورہ بقرہ میں چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اور باتیں بھی بہت ہیں، کچھ نہ کچھ میں نے کل کر دی تھی، اب آگے بڑھنا ہے تو اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، سید عمر فاروق تو 7 سال میں پڑھتے ہیں اور ہم 1-2 دن میں پورا کرتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اللہ ہی معاف کرے ہم کو، ہماری کمی کوتاہی کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جسے کہتے ہیں کوڈ لفظ۔ اللہ مخالفت کرنے والوں کو چیلنج دیتا ہے، جو کچھ ہم قرآن پاک بھیج رہے ہیں انہی حروف سے وہ آیات الفاظ مرکب ہیں۔ تم کو اگر ضرورت ہے تم بھی ایسی آیات لے آؤ۔ پھر بھی متاخرین نے حل کر دیا مسئلہ۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کہتے قرآن کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کو معنی نہیں آتے، مسلمانوں کو معنی نہیں آتے۔ وہ کیا کتاب ہے؟ اب ان کو لے کے آؤ نا، باہر گھومتے ہیں، سنگ بٹھاؤ، وہ معنی بتائے علماء نے۔ یہ متاخرین کی بات بتا رہا ہوں، متقدمین نے یہ کہہ دیا واللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ بعض علماء نے یوں بھی کہہ دیا اللہ و رسول عالم و بے مرادی، اللہ اس کے رسول اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ ایک اصول ہے، جب کسی کو خط بھیجا جاتا ہے، جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو سمجھنا تو چاہیے۔ یہ سوال ہوتا تھا رسول پاک کے بعد اللہ یہ الفاظ بھیج رہا ہے، رسول پاک کو معلوم نہ ہو تو مزہ تو نہیں آئے گا۔ علماء نے کہا رسول پاک کو معلوم ہے، تو پھر انہوں نے کہا یوں ترجمہ کرو، اللہ کہو اللہ و رسولہ عالم بمرادی، اللہ اور رسول اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ ایسے درجہ بدرجہ بہت سارے قول ہیں، میں جو آج کل عمل میں آ گیا وہ بتا دیتا ہوں۔ تو علماء نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، الف سے مراد، لام سے مراد لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، میم سے مراد محمد ہے۔ یہ کتاب بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ لانے والے کون ہیں؟ کس پہ بھیجی گئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متاخرین نے ان سوالات کے جواب دے دیے کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو علماء بھی جانتے ہیں، مفسرین بھی جانتے ہیں، فقہاء بھی جانتے ہیں، اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، مختصر تھی میں نے ذکر کر دی۔ ایسے صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات میں فرق بھی ہے، بہت ساری باتیں آئیں گے۔ ایک مسئلہ ہے بتا دوں، قرآن پاک کی جو آیات اتری ہیں اس کی ترتیب کیا ہے؟ کیونکہ ترتیب 2 طرح پر ہوتی ہے، ایک ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ کون سی ترتیب ہے؟ توقیفی، ہاں جو موقوف ہے۔ ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے، ایک ترتیب، مثلا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی آیت جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ اہم بات میں بتانے لگا ہوں، UK میں علامہ خالد محمود صاحب نے بتائی تھی۔ اچھا، تو وہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیتیں ہیں 5 یہ اتری تھی۔ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم بھی ہے، آگے چلنا بھی ہے، سفر بھی قرآن پاک کا ہے، پھر اس لیے وہ ترتیب نزولی اگر ہوتی تو پہلے شروع میں اقرا بسم ربک الذی خلق ہوتی، جبکہ اقرا بسم ربک الذی خلق کون سے پارے میں ہے؟ آخر میں، شروع میں، 30ویں پارے میں ہے یا پہلے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ تو نزول میں تو وہ پہلے ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے وہ آخر میں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے یہ آیت فلاں پارے میں فلاں صورت میں فلاں جگہ پر آپ کو جمع کروانی ہے۔ آپ صحابہ کرام کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب الوحی ہیں، زید بن ثابت ہیں، بھائی ابن کعب ہیں، آپ کو جو ہم سند دیں گے نا اس میں 7 صحابہ کرام کے نام ہیں، ہاں جو ہمارے معیار پر اتریں گے ہم سند دیں گے انشاءاللہ، جو نہیں اتریں گے پھر مجبوری ہے اگلے سال دوبارہ پڑھیں، پھر دے دیں گے سند، لیکن آپ کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ سند تو بڑی ضمانت ہوتی ہے نا، تحفظ والوں کو تو ملے گی، وہ تحفظ والا آئے نہیں تو کیا ملے گی، جو آئے گا تو پائے گا نا، اتنے گھر بیٹھا رہے ہمیں سند بھیج دو، ایسا نہیں ہوگا، جو آئے گا کسی نے مصحف سے عرض کیا آپ لکھیں ترتیب بنائیں پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھتے رہے، ہر مدرسے میں 700 طلبہ، 400 سے لے کر 700، ہمارے یہاں افسوس ہے تم جیسے پھرتے ہو جیسے پڑے ہوئے ہیں، پوچھو ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا صحیح، افسوس کی بات ہے، جب نہیں آتا تو سیکھو، پابندی سے آؤ پڑھو، ایسے تو پھر تو جیسے آتا ہے، پوچھو تو ایک کو بھی ترجمہ نہیں آتا، ہاں ترجمہ والا قرآن چاہیے، آج کل درس قرآن دیتے ہیں نا، ترجمہ والا قرآن چاہیے، اللہ اکبر کبیر۔ خیر، تو میں ترتیب کے بارے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ اشکال نہ رہے۔ تو اللہ پاک نے ہر آیت کا بتایا سبحان اللہ، 2 صورتوں کے اعتبار سے 2 قسم کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے یا مکہ کے قریب بھی تھے نا صورت اتری ہے وہ مکی کرائے گی، یا مدینہ منورہ میں تھے یا مدینہ منورہ کے قریب تھے جب بھی مدنی صورت کرائے گی۔ یہ تو اس قرب و جوار کو بھی حکم مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ ترتیب ہے توقیفی، توقیف کے معنی جبرائیل کے بتانے پر موقوف ہے، جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے۔ جبرائیل صاحب نے جیسے بتایا آپ نے ویسے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے ویسے رکھ دیا۔ جب سیدنا عثمان نے جمع کیا نا قرآن پہلی ترتیب ابوبکر صدیق نے دی ہے، ساتھ ساتھ عمر فاروق بھی ہیں، اگر مکمل پوری مرتب روایت حفظ کے اوپر کس نے جمع کیا؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر یہ پوری ترتیب صحابہ سے مانگی، صحابہ نے ان کو پوری ترتیب دے دی، سبحان اللہ، حضرت جمع کرا دی، سبحان اللہ۔ یہ کام اللہ نے قرآن پاک سے صحابہ سے لے لیا، اور حدیث پاک کا کام خلیفہ ثانی جو کہلاتا ہے راشدین میں عمر بن عبد العزیز سے لے لیا، حدیثیں ان سے جمع کرا دی ہے نا، اور عمر ابوبکر عثمان ان سے قرآن پاک جمع کرا دیا، اللہ کی شان ہے۔ تو یہ ترتیب کون سی ہے آیات کی؟ نزول توقیفی ہے، نزولی نہیں ہے، نزولی نہیں ہے، ورنہ پھنس جاؤ گے، میری بات سمجھو گے نہیں پھنسو گے، نہیں سمجھو گے پھنس جاؤ گے۔ وہ کہیں گے اقرا تو پہلے اتری ہے، وہ 3 پارے میں کھڑی ہے، تم پہلے علامت پڑھ رہے ہو، علامت تو بہت بعد میں آئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ بہت بعد میں آئی ہے۔ بہرحال ویسے تو دل چاہتا ہے سمجھاؤں، وقت تھوڑا ہے نا، آپ کو فاتحہ خلف الامام بھی سمجھاؤں اور سب سمجھاؤں، لیکن ابھی بہرحال اپنے مقام پر تو ہمارے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، حدیثوں میں بھی فقہ میں بھی قرآن میں۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ میں جتنے مضامین ہیں قرآن پاک کے 30 پارے میں سب سورہ بقرہ میں آ گئے ہیں۔ 30 پارے کے مضامین کہاں آئے ہیں؟ اجمالی طور پر۔ کیسے آئے ہیں؟ اجمالی طور پر۔ اور سورہ بقرہ میں جو پہلی آیتیں ہیں 6 شرطیں یا 6 نمبر ہیں، کتنے نمبر ہیں؟ 6۔ سب سے پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کتاب کے متعلق تو میں نے بتا دیا، اور یہ نمبر 1 گنتے جاؤ، الذین یؤمنون، پہلی شرط یہ ہے ایمان والوں کے لیے
اس کتاب کی جو 6 ہدایتیں ہیں، پہلی ہدایت کیا ہے کہ ایمان بالغیب لے آئے. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب لانا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس نماز قائم کریں. دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ایمان ہے. پہلی شرط ایمان ہے. باقی شرائط اعمال ہیں. باقی شرائط کیا ہے؟ 5 اعمال کی شرطیں ہیں اور 1 ایمان کی شرط ہے. ایمان بنیاد ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہاں اچھا، دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیاد. یہ مسجد جو کھڑی ہے نا، دیواریں اچھی ہیں، دریاں، کھڑکیاں، چھت، ستون، پنکھے، لائٹیں سب اچھی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ کس کے اوپر کھڑی ہے؟ بنیاد کے اوپر. کس پہ کھڑی ہے؟ اچھا، عموماً جو ظاہری شکلیں خوبصورت ہوتی ہیں نا، وہ نظر تو آتی ہے، بنیاد نہیں بنتی. بنیاد جو ہوتی ہے نظر نہیں آتی. نظر بنیاد ہوتی مضبوط ہے. اب جو مسجد کی بنیاد ہے نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. نہیں نظر آ رہی بھائی. مسجد کی جو بنیاد ہے، شروع میں گڑھے کھود کر مسجد بنیاد رکھی گئی، وہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں. لیکن یہ یقین ہے یہ سب کچھ ستون، چھت، پنکھے، لائٹیں، کھڑکیاں، دروازے سب کچھ اسی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. اگر وہ بنیاد نہ ہو، فرض کرو، یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہی دین کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، نماز بھی بڑی پیاری ہے. ہاں جی، دلہن سے زیادہ پیاری نماز ہے. نماز کی جو شکل ہے حوروں کی بنے گی. کیا مطلب کیا بنے گی؟ نمازیں حوریں ہیں. ہم حوروں کا بڑا شوق ہے نا. ارے حوروں کا شوق ہے یا نہیں؟ ہم بھی نہیں کرتے. حوروں کا شوق ہے یا نہیں؟ ہے الحمدللہ. تو حوریں کہاں سے بنتی ہیں؟ نماز سے. حوریں کہاں سے بنتی ہیں؟ ہاں. ایک آدمی نماز پڑھتے تھے، وہ آنکھ بند کرتے تھے. آنکھ بند کرتے تھے. اللہ نے اس کی اصلاح کرنی تھی، اس کو حور کی زیارت ہوئی. حور نما یعنی لڑکی، حور نما. اس کو دعوت دینے لگے. یہ ایسی چیز ہے ہر کوئی دعوت دیتا ہے. دعوت دینے لگے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں. حور نے کہا میں تیار ہوں، میں آپ کے لیے بنائی گئی ہوں. اللہ نے مجھے آپ کے لیے سجایا، سنوارا، خوبصورت بنایا. میں آپ کے لیے تیار ہوئی اللہ کی طرف سے. جب اس نے تیاری اور یس کر دی نا، ہاں کر دی، اوکے کر دیا نکاح شادی کو، تو وہ بزرگ بار بار دیکھنے لگا. بار بار دیکھنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیسی بیوی لائے ہو. پہلے آدمی ہاں کرتا ہے پھر چیک کرتا ہے. عجیب بات ہے. اب وہ دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے جب آنکھ کو دیکھا، آنکھ بند تھی. وہ کہنے لگے یار ہے تو بہت خوبصورت اور ہے نبینا. ہے تو بہت خوبصورت، ہے کیسی؟ نابینا آنکھیں نہیں ہیں. اب وہ حور بڑی. حور کو موقع مل گیا. اللہ کے بندے تو مجھ پہ عاشق ہو رہا ہے، میں تو تیری نماز ہوں. یہ حیران ہو گیا. نماز کی شکل اللہ نے حور کی دے دی. وہ بولی میں تو تیری نماز ہوں. اگر تو آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا میری آنکھیں کھلی ہوتی. تو نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، میری آنکھیں بند ہیں. او بزرگ کی اصلاح ہو گئی. پھر وہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے. بزرگ کی کیا ہو گئی؟ اصلاح ہو گئی. ارے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے میں حور آنکھوں والی ملے گی، خوبصورت ملے گی آنکھوں والی. آنکھیں بند کر کے پڑھنے میں حور نبینا ہوگی. تو کون نبینا چاہتا ہے؟ بیوی. آنکھوں والی چاہتے ہیں، نبینا چاہتے ہیں؟ آنکھوں والی چاہتے ہیں، وہ بھی خوبصورت آنکھوں والی. ہاں تو وہ نماز سے بنتی ہے. کیسے بنتی ہے؟ نماز. بہرحال بہت اقوال ہیں، میں ایک ذکر کرتا ہوں. سارے مسئلے ایک پہ نہیں لایا کرو. میں تو ایک قول بتایا نا، ایک قول یہ بھی ہے.
میں سارے قول تھوڑی بتایا آپ کو، سارے قول نہیں بتائے، ایک بتایا۔ خیر، اعمال کی پہلی شرط ہے سبحان اللہ، سارے اعمال ہر جگہ، نماز سب سے اہم عمل ہے، نماز سب سے شیخ سعدی کہتے ہیں روز معاشر جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، شیخ سعدی فرماتے ہیں قیامت کے دن جان پگھل رہی ہو اس وقت سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہو۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں بھائی؟ قیامت کے دن جان پگھلتی ہوگی، اتنا گرم سورج ریدے برابر ہے، پسینہ سمندر کا نقشہ پیش کرے گا اور بعد میں وہ پسینہ خون میں بدل جائے گا، دونوں سمندر پسینے کے آنسو سے نکلیں گے، پہلے پانی والا پھر خون والا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں روز معاشر قیامت کے دن جہاں گزار بود اولی پرسش نماز۔ نماز بہت اہم ہے، نماز کا اہتمام کریں خواتین حضرات، میں نماز میں سستی نہ کریں، اس لیے سستی کا حال یہ ہے نماز اول وقت میں پڑھیں، ورنہ سستی ہو گئی نماز خراب ہو جائے گی۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر کتنا ہے یاد ہے؟ 3 کروڑ، یاد کر لو، 3,35,54,432 درجات ایک نماز کا اللہ نے انعام اجر ثواب رکھا ہوا۔ یاد ہو گیا بھائی؟ یاد ہوا، 3,35,54,432 درجات۔ یہ اس کو مسجد میں ہوگا نا، مسجد والا قطر میں 25 گنا بڑھائیں گے، یہ تو عام حالت کی نماز ہے، اور یہاں 27 بھی حدیث میں آیا، تو دونوں درجے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے تو عام درجہ بتایا، عام، اور ایک نماز نہ پڑھنے کی سزا بتا دوں، وہ بھی حدیث میں آئی ہے، وہ ہے 2,88,00,000 سال۔ ایک نماز نہ پڑھنے کی سزا کتنی ہے؟ 2 کروڑ۔ یاد کرو، بتاؤ نا، مردوں کو تھوڑی پڑھا رہا ہوں، جاندار، 2,88,00,000 سال۔ 2,88,00,000 سال۔ ہاں، ایک نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے، ایک نماز نہ پڑھنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ بچائے بھائی۔ حقوق العباد میں تو بڑا خطرہ ہے، حقوق العباد بہت خطرناک ہے، کسی کا حق کبھی نہ کھاؤ، قرضہ لیتے ہیں واپس نہیں دیتے، آج کل عام بیماری ہے، قرضہ لے لو واپس نہ کرو۔ اب عجیب بات ہے، 4 آنے کے پیچھے 80 مقبول نماز دینی پڑے گی۔ 4 آنے کسی کا کہا ہے نا، 4 آنے جانتے ہو؟ 4 آنے نہیں سمجھتے؟ 1 روپے کے 4 حصے ہوتے ہیں نا، چوتھا حصہ 4 آنے ہیں، 80 مقبول نماز وہ دینی پڑے، اللہ کرم کرتے۔ خیر، نمبر 1 نماز قائم کرنا، پڑھتے جاؤ۔ نمبر 2 مما رزقناہم ينفقون، جو رزق دیا ہے، مال دولت دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زیادہ دیا ہے زیادہ ہوگا، تھوڑا دیا ہے تھوڑا ہوگا۔ ہمارے استاد تھے قاری شاکر انور رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لے گئے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے وقت مجھے بٹھا لیتے تھے تو بیٹھ جا، میں تو شاگرد بھی تھا نا، میرے استاد بھی تھے، تو سب سے پہلے میں نے سیکھا، مجھ سے فرمایا اور ان کو بھی تو سکھا۔ میں نے کہا کیسے سکھاؤں؟ کہتے امام نماز غلط پڑھاتے ہیں، تو امام کو اکٹھا کر، کہ قرآن ٹھیک میں کراؤں گا۔ میں وہاں جمشید روڈ پہ تھا، جب ہماری دوستی اتفاق سے وہاں ہو گئی، قریب ایک بنگلے میں پڑھانے آتے تھے، وہ دوستی ہو گئی۔ میں نے کہا میں جمع کرتا ہوں، تو میں نے پیماری سے لے کر سراغ روڈ تک سارے اماموں کو جمع کیا، وہ 8 سے 12 وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے مسجد فاروقی میں۔
میرے آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال بڑی اخلاق والے، محبت والے تھے۔ پھر ہم اورنگی ٹاؤن آ گئے، مجھ سے کہنے لگے مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں نے کہا بالکل کوئی شک نہیں۔ کہتے میں اورنگی ٹاؤن پڑھانے آؤں گا۔ میں نے کہا تشریف لے آئے۔ خود ہی شوق سے فرمایا میں پڑھانے آؤں گا، کسی کا نہیں جاؤں گا، تیرے پاس آؤں گا۔ بس محبت تھی، کسی کا نہیں جاؤں گا، ویسے نہیں جاتے تھے وہ، میرے ہاتھ سے جاتے تھے داد میں حیات۔ تو جب تنخواہ میں دیتا مجھے بٹھا لیتے، دیکھو قرآن شریف میں پڑھا ہے مما رزقناہم ينفقون۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ سب سے پہلے صحابہ کے لیے ہے، پھر درجہ بدرجہ علماء کے لیے، درجہ بدرجہ ہر مسلمان کے لیے، مرد عورت کے لیے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو مجھے دیتا ہے تنخواہ اتنی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس میں سے 200 روپئے اٹھا، 200 میں اٹھا لیتا تھا۔ کہتے ہیں اس کو دارالعلوم حنفیہ میں جمع کر۔ میری بیوی ہے نا، مجھ سے پوچھتی تو ہے، میاں بیوی باتیں تو کرتے ہیں آپس میں، وہ پوچھے گی تیری تنخواہ پوری کیوں نہیں آئی؟ ایک پرچی مجھے دے دے رسید، بیوی کو دکھا دوں گا۔ بیوی کہے گا وہ میرا نام لیتے تھے نا، اس نے یہ رسید دے دی ہے مجھے، میں وہاں جمع کر کے آیا ہوں۔ تو وہ بھی خوش ہو جائے گی، میں بھی، کہ ہم کو اللہ نے 3000 تنخواہ تھی ان کی، بعد میں 100 بڑھایا تھا۔ ہاں، ہمیں بھی اپنی اس پر ندامت تو ہوتی ہے، زیادہ پیسے ہوں تو ہم زیادہ دیں، تھوڑے ہوتے ہیں اسی کو بانٹ کے پورے کرتے ہیں۔ خیر، تو وہ خوش رہے، کبھی تنخواہ پہ نہیں الجھے ہم سے، عجیب تھے۔ تو جو بھی دیتا ہے اس میں سے اللہ کے نام کا لے، ہر مہینے لیا کر، میں بھول جاؤں تو میرے اوپر نہیں چھوڑنا، تو 200 نکال کے پھر 2800 دیا گا۔ پھر مجھے سمجھا دیا ایک دفعہ، آپ 200 نکال کے 2800 میں لے کے دینا، پوری تنخواہ نہیں دینا۔ بس خیر، ان کی بات بتا رہا ہوں، اس آیت کو پڑھ کے مجھے سمجھایا کرتے تھے، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ بھائی تجھے لاکھ روپے تو نہیں منگا اللہ نے، اللہ نے تو یوں کہا نا جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہی ترجمہ کر، عمل بھی کر، جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے دے۔ 3000 ہے تو 200 دے دے، 100 روپیہ دے دے، دے ضرور وہ کہتے تھے، ورنہ یہ آیت کا مصداق کون بنے گا؟ تو دلواتے تھے، وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، عجیب تھے وہ۔ مطلب علماء 2 قسم ہوتے ہیں، ایک عین والے، ایک حمزہ والے۔ عین والے تو علم والے، عمل والے، حمزہ والے عذاب علیم، وہ درجہ بتاتے ہیں۔ خیر، تو ہمیں رزقناہم، پھر دوسری شرط آ گئی، کامیابی کی 6 شرطیں ہیں بھائی۔ اب تیسری شرط، آگے پڑھو، والذین، جو اتارا گیا آپ کی طرف، وہ کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، سچا کلام ہے۔ وَمِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ کون سی شرط ہو جائے گی؟ چوتھی، پانچویں ہیں، پانچویں۔ پھر آپ سے پہلے کتابیں کون سی آئی ہیں؟ نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، یہ اور دوسرے صحیفے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام سے علاوہ اور انبیاء پر، سب شامل ہیں جو بھی آئی، سب کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں۔ توحید بھی آ گئی، وہ رسالت کے مطابق اعمال صالح بھی آ گئے، اور قیامت بھی آ گئی۔ اب اولئک علی ھدی من ربہم، رزلٹ ہے، رزلٹ، نتیجہ، جو 6 نمبر پاس ہو گئے، نتیجہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ رزلٹ آیا۔ اب یہ ایمان والوں کے 6 صفات، اس کا بیان مکمل کرنے کے بعد کفار مشرکین کا بیان ہے۔ کفار مشرکین وہ ہیں جو بالکل نافرمان اور سرکش، منکر، اللہ کی توحید کے
اللہ کے احکامات کے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، ان کے بارے فرمایا ان الذین کفروا پڑھو انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافر جو وہ پکے کافر مراد ہیں، کافروں کے بھی 4 درجے ہیں اور ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی بتا دوں، ہو سکتا ہے کسی اور ٹائم بتا دوں۔ 4 درجے کتنے ہیں ہدایت کے؟ 4 درجے کفر کے ہیں، گمراہی کے۔ گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ 4۔ ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ 4۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو کافر ہیں، برابر ہے ان کو نصیحت کریں، برابر ہے نہ کریں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے کون سے کفار مراد ہیں؟ جو آخری درجے کے عمرہ ہیں۔ یہاں کون سے کفار مراد ہیں؟ آخری درجے والے۔ ورنہ تو پھر آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ دعوت کس کام کی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لائیں گے، دعوت کس فائدے کے لیے دیتے ہو؟ دعوت کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے واضح کر دیا کہ کفر کے، گمراہی کے 4 درجے، 4۔ یہاں آخری درجہ مراد ہے جو بالکل پکے دوزخی ابو جہل جیسے ہیں۔ وہ کون سے کافر مراد ہیں؟ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ جیسے، عتیبہ جیسے، شیبہ جیسے، ایسے کفار مشرکین مراد ہیں بالکل ایمان نہ لائے۔ آپ سلام نے 100 بار، 200 بار، حتیٰ کہ 1000 بار، حتیٰ کہ 1800 بار بھی دعوت دی ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے رسول پاک کی۔ آج ہم کسی کو دعوت دیں نا، بات نہ مانے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سلام نے چھوڑا نہیں ہے، وہ برابر آپ سلام سے زیادتی کرتے رہے، آپ برابر دعوت دیتے رہے۔ عجیب بات ہے۔ خیر آگے پڑھو۔ اب 4 ہدایت کو لینے کی 3 چیزیں ہیں جس میں ہدایت داخل ہوتی ہے، ان کی تینوں خراب ہیں۔ نمبر 1 دل ہے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ دل کا۔ دوسرے نمبر ہے کان، تیسرے نمبر ہے آنکھیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، دل اندر میں یقین کرتا ہے، آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی، نہیں مانتی، کان نہیں سنتے، نہیں مانتے، دل نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، آدمی کافر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا دین سیکھے، دل کو پاک کرے اور کانوں کی توجہ کرے اور موجود رہا کرے۔ آنکھوں سے مراد حاضری ہے، حاضر باش۔ ان فی ذالک الذکر، یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھو۔ ان فی ذالک الذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ قرآن شریف میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے بعد دل ہو اور کانوں کی پوری توجہ کرے اور حاضر باش ہو، اس کو دین کا نفع ہوتا ہے، علم کا نفع ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جیسے یہاں آیا ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلے مہر لگا دی ہے۔ یہ مہر ہے، کون سی مہر ہے؟ گمراہ ہونے والی مہر ہے۔ یہاں سے مہر سے کون سی مہر مراد ہے؟ گمراہ ہونے والی۔ ہاں، اور یہ وعلی سمع، کانوں پر بھی مہر ہے، اندر کو اچھی بات نہیں جاتی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پڑتے ہیں، کوئی معجزہ بھی دکھاؤ نہیں دیکھتے، یعنی نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ ہدایت کے لینے کی 3 چیزیں تینوں خراب ہیں۔ دل بھی خراب ہے، کان بھی خراب ہے، آنکھیں بھی خراب ہیں۔ فرمایا ان کے اوپر برابر ہے، آواز کریں یا نہ کریں یا رسول اللہ، ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ کفار مشرکین کا بیان کتنے آیت میں آیا ہے؟ 2 میں۔ کتنے میں آیا؟ 2 میں۔ ایمان والوں کا بیان کتنے آیت میں آیا؟ 6 میں۔ تقریباً 6 آیتیں ہیں۔
اچھا آگے ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ ہے منافقین کا. ان کا بیان آ رہا ہے 13 آیت میں. آگے جو بیان آ رہا ہے اس کا آ رہا ہے منافقین کا. اس کا بیان آ رہا ہے، پہلے میں متوجہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر توجہ کریں گے بہت فائدہ ہوگا. آگے کس کا بیان شروع ہو رہا ہے قرآن پاک؟ کتنی آیتوں میں؟ 13 آیتوں میں. سوال پیدا ہوتا ہے ایمان والوں کا تو 6 میں کام ہو گیا، کفار کا 2 میں ہو گیا، منافقین کے 13 آیتیں کیوں ہیں؟ منافقین کا سمجھنا پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کی مثالیں بھی دی ہیں، ان کی سب کچھ تھوڑی تفصیل زیادہ کرنی پڑی تاکہ آپ سمجھ سکیں منافقین کو اور پہچان سکیں، ان سے دور رہیں. پہچاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط سے دور، ٹھیک کے قریب ہو جاؤ. اور وہ جو منافقین ہیں کیا، ہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں آج صرف نحو ہو گئی. ہاں ہوگی اس کی بات ہوگی. آپ اپنے طریقے سے چلو، سرناب ہوگی انشاءاللہ. کیا ٹائم زیادہ ہو گیا؟ کیا ٹائم ہوا بھائی؟ ہاں ابھی آدھا گھنٹہ ہے. ہاں آدھا گھنٹہ. چلو چھوڑو، آپ چلتے ہیں چلے. چلنا بھی آتا ہے. ساتھ ہی جب چلتے تھے ہم دیکھتے ہوائی جہاز جا رہا ہے، رکتے تو رکے ہوتے تھے. اب چلنا بھی پڑتا ہے بھائی. آپ پڑھو. ہاں ایک بات بتا دوں، منافقین اس وقت کے اور منافقین آج کے فرق ہے. کیا فرق ہے بھائی؟ منافقین کی تو مذمت بہت آ رہی ہے، وہ تو کفار مشرکین سے بڑے دوزخ میں جائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو اب اس کی تفصیل سنو. منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی، ایک ہوتے ہیں عملی. وہ منافقین جو رسول اللہ کے وقت میں تھے وہ اعتقادی تھے، عقیدے میں رسول پاک نہیں ہے، عقیدے میں اللہ کی قیامت توحید منکر تھے. آج کے منافقین عقیدے میں ٹھیک ہے، عقیدے میں آج کے منافقین اللہ کو مانتے ہیں، رسول پاک کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں. 3 بنیادی باتیں ہیں جیسے آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایک اللہ کی توحید، دوسری رسول پاک کی رسالت، تیسری قیامت. 3 باتوں کو ماننے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. پھر درجہ بدرجہ تفصیلات ہیں تو مفتیان کرام بتائیں گے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلے منافقین اعتقادی عقیدے کے منافق تھے، وہ تو کافروں سے بدتر ہیں. کافروں نے 2 ٹوک بات کی نہیں مانتے، ہو گیا جاؤ جہنم میں چلے گئے. منافقین اوپر سے کہتے ہیں مانتے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے. ادھر آتے ہیں تو ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر کی کرتے ہیں. انہوں نے تو بڑا پریشان کیا منافقین نے. ان کے بعد جا کے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ظلم کے آگے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سے سمجھتے ہیں میرے ساتھ ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھا تو کفار یہود نصارہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ان کو دل لگی کرنے گئے تھے. وہ پوچھتے تو وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ مسلمانوں کے پاس ان سے بھی دل لگی کرنے گئے تھے. یہ منافقین دل لگی جانتے ہو؟ جہاں کی دیکھیے نا مجلس وہیں کے ہو گئے، دل لگی ہوتی ہے. نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سے، نہ بت کے ہوئے نہ خدا کے ہوئے. یہ ان کے بارے بیان آ رہا ہے. اب تم پڑھتے جاؤ، میں بیان کر دوں گا. موٹی موٹی بات میں نے بتا دی ہے، لیکن اللہ نے منافقین کو ایسا پکڑا. اللہ نے کہا جیسے صحابہ مسلمان لائے نا سچے طالب علم، تم بھی ایسے بن کے دکھاؤ، پھر ایمان موت پر ہوگا. ان جیسے نہیں بنتے کچھ بھی کہہ لو فائدہ نہیں ہوگا. پڑھو امن نہ آتے پڑھتے چلو. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. پڑھتے جا مانا کرتا جاؤں گا، میں مانا بھی کر. اللہ نے ان کے اوپر دلوں پر مہر لگا دی اور کانوں پر لگا دی اور آنکھوں پر پڑتا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. چلو میں ترجمہ بھی ذات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ بھی آ جائے.
یہ منافقین کی آیتیں 13 پر فضل. بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں پر اللہ بڑا مہربان ہے. چاہے منافق بھی ہے نا، کسی کا نام نہیں لیا اللہ نے، یہاں سے سیکھو. چاہے کافر بھی ہے نا، نام نہیں لیا، سیکھو. کسی کا نام لے کے بےزتی کرنا، چاہے کافر ہے، منافق ہے، دشمن ہے، اللہ پسند نہیں کرتے. عام بات کہتے ہیں. ان بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ ہے، بعض جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور قیامت پر بھی ایمان لے آئے، رسول پاک کا نام نہیں لیتے تھے. عجیب بات ہے، رسول پاک کے دشمن ہے منافق. ہاں جی، ہم بے مومنین، ایمان والے نہیں ہیں. آگے یہ باب مفالہ ہے، یخادعون باب مفالہ ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یعنی وہ اللہ کو، اللہ ان کو. تو اللہ کی طرف جب نسبت ہونا ایسی باتوں کی تو اس وقت جزا مراد ہوتی ہے، نتیجہ مراد ہوتا ہے، وہ عمل مراد نہیں ہوتا. اللہ دھوکے سے پاک ہے، اللہ دھوکے دینے والوں کو سزا دے گا، عذاب دے گا، نتیجہ مراد ہوتا ہے. چلو آگے بھی ایسی آیتیں آئیں گی، میں نے یہاں سمجھا دیا ہے. چلو وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تو پاک ہے، اللہ تو جانتا ہے، سینے کے راز بھی جانتا ہے، تم کیا دھوکہ دو گے اس کو. چلو اصل بات کیا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. دل کی بیماریاں بڑی شدید ہیں بھائی، اسے روحانی بیماری بھی کہتے ہیں. اہل اللہ کے ساتھ وابستہ ان سے اصلاح ہوتی ہے. اب دیکھو ان کے دل کی بیماری تھی، یہ رسول اللہ سے وابستہ بھی نہیں ہوئے اور تباہ ہو گئے. جو دل کی بیماری لاتا ہے نا، شیخ سے صحیح عقیدت رکھ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. الا قلیل تو رہے گا، عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. آگے اللہ نے ان کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. یعنی بیماری کو کیا بڑھایا؟ اب جیسے روڑی ہے، روڑی اس میں بارش برسے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بدبو میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بدبو میں اضافہ ہو جائے گا. روڑی پر جو بارش برسے بدبو میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ. ہوگا. اچھا پھول ہے نا، پھول، یہ چمیلی کے پھول ہیں، گلاب کے پھول ہیں، وہاں بارش برسے تو خوشبو میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی بارش ہے، چمیلی کے پھول پہ برسی، خوشبو بڑھ گئی. اتنا پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اب قریب سے بھی گزرو نا، پھول بلاتے ہیں. آدمی کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک پھول سونگھ لوں، کبھی دل کہتا ہے ایک پھول لے لوں، کبھی مالے سے کہتے ہیں یار پھول دے دے، لے لے بھائی. اتنی خوشبو ہوتی ہے، پسندیدہ خوشبو. وہ بارش وہاں گئی تو بدبو میں اضافہ، وہ بارش پھولوں پہ آئی، خوشبو میں اضافہ. ہدایت ایسی دولت ہے. مومنوں کے دل میں آئی، ایمان میں اضافہ، کیفیت ایمان. ہم حنفی ہے نا، کیفیت ایمان میں اضافہ. اور وہاں گئی تو بدبو میں اضافہ، کیفیت بدبو میں اضافہ. تو خیر آگے بڑھو. ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بس اس کے جھوٹ کہتے ہیں. یہ دعوت ہے صحابہ منافقین کو برائے ہدایت. سبحان. صحابہ بھی تو خیر خواہ ہیں، طلبہ کو بھی ہدایت دیتے ہیں، طلبہ کو بھی دعوت دیتے ہیں، ایسی بات نہیں. تو صحابہ بھی طلبہ ہیں، منافقین بھی طلبہ ہیں. لیکن صحابہ نے ان کو دعوت دی، ان سے کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں کرو، یہاں خرابی نہیں کرو بھائی، ہے نا، ہاں کلاس میں خرابی مت کرو. پھر آگے سنو، پڑھو. ان کو جواب دیا ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں بھائی. شیطانوں کی بات سنی، شیطان کیا بولتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ عجیب بات ہے. چور گئے کوتوال چوکیدار، انہوں نے کہا بھی ہم پکڑیں گے آپ کو. ان سے کہتے ہیں تم جاگ کیوں رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہاری پٹائی کریں گے. کوتوال بولتے ہیں ارے ہم چوکیدار ہیں، چوکیدار ہماری ڈیوٹی ہے، ہم تنخواہ لیتے ہیں. کہتے اچھا آپ سو جاؤ،
ہم چوکیدارہ کر دیں گے، آپ سو جائیں ہم سنبھال دیں گے۔ تو ایسی کہانی ہے منافقین کی۔ صحابہ کرام نے کہا بھائی فساد نہیں کرو، کہتے ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں تو ہم کو بھی سمجھاتے ہیں۔ یہ بڑے عقل مند بنتے ہیں منافقین۔ کیا بنتے ہیں بڑے؟ اور نام تو ہیں میں لے نہیں رہا ہوں، نام تو ہیں میں لے نہیں رہا ہوں، میں خیال کرتا ہوں زیادہ بات نہ کروں، اس لیے مجھے سمجھاتے ہیں قاری صاحب، اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ پہلے کہتا تھا اب نہیں کہتا ہوں۔ چلو خیر، تو آگے بڑھو۔ یہ جو جواب ہے نا تاکیدی ہے، اللہ کلمہ تاکید ہے، خبردار یہ پکے فسادی ہے۔ اللہ نے کیا نام رکھا منافقین کا؟ پکے فسادی۔ منافقین کا کیا نام رکھا اللہ پاک نے؟ میں نہیں رکھتا، آپ نہیں رکھتے، اللہ نے رکھا ہے، پکے فسادی ہے۔ آگے پڑھو۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ یہ دوسری دعوت ہے، دعوتیں بہت دی گئی ہیں، انہوں نے قبول نہیں کی ہے۔ بدبختی کی یہی علامت ہوتی ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے ہدایت کی، نیکی کی، اصلاح کی، وہ قبول نہیں کرتا۔ نیک بات کی کیا علامت ہے؟ وہ قبول کرتا ہے۔ چلو، کہنے لگے کہ آپ ایمان لے آئے، علیہ باللہ، انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ دیا۔ یہ بہت برا کلمہ ہے اور پہلا کلمہ ہے۔ اور آپ کو ایک اصول بتاؤں جو اللہ پاک کا ہے، رسول پاک کو کوئی گالی دے نا، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اور صحابہ کرام کو جو گالی دے کمال کی بات ہے، اللہ اس کو بھی جواب دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب میں جو آیا نا، یہ جواب ہے ابو لہب کے لیے، اسے تبا لکا یا محمد لہذا دعوتنا، ظلم گالی دی تھی، اللہ نے جواب میں کہہ دیا تبت یدا ابی لہب۔ یہاں پر صحابہ کرام کو انہوں نے صفحاء کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صفحاء، صفی کی جمع ہے، صفی کہتے ہیں بیوقوف، بے عقل، بے سمجھ، دیوانہ، جو بھی سمجھتے ہو۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ پڑھو۔ ڈبل جسے کہتے ہیں نا، ڈبل، اللہ کا جواب ڈبل میں آیا، خبردار یہ پکے بیوقوف ہے منافقین۔ پڑھو صفحاء آگے، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ آپ بتائیے، الٹا چور اتوار کو ڈانٹے، یہ وہی بات ہے۔ چلو آگے۔ اب ان کی حالت مزید تفصیل کے ساتھ اللہ یوں بیان کرتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اچھا ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں۔ طلبا تو سادہ ہوتے ہیں نا، طلبا کہتے ہیں اپنے بھائی ہیں یار چھوڑو، وہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا، بٹھاؤ کھانا بھی کھلا دو، بٹھاؤ کھانا بھی کھلاؤ، ایمان جو لے آیا۔ آگے پڑھو۔ یہاں سے اٹھے شیطانوں کے یہود نصارہ کے پاس گئے، ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پڑھو۔ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ جیسے وہ کفار یہود نصارہ جو بھی ہیں، پھر ان سے پوچھتے تھے وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ پھر جب ہمارے ہو، ہمارے ساتھ ہو، دعویٰ بھی کرتے ہو، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ان کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ ہم مذاق کرنے گئے تھے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ مذاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ واقعے کے موافق ہو جائز ہے، واقعے کے خلاف ہو ناجائز ہے۔ یہ جو مذاق کرتے تھے واقعے کے خلاف تھا، ورنہ کچھ حدیثیں آپ سلام کی، صحابہ کی مذاق کرنے کی آئی ہوئی ہیں، وہ واقعے کے مطابق ہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی رسول اللہ کے پاس، بوڑھی عورت، وہ بار بار التجا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں جنت جاؤں گی۔ آپ سے فرماتے ہیں بڑھیا کو جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ ہاں ایک خوش طبی ہو رہی ہے، مزہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جنت میں بوڑھی عورتیں، رونے لگ گئی، وہ رو رہی ہے، آپ سب تسلی دے رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ روتی ہے اور تسلی نہیں ہو رہی ہے اس کو، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تو نوجوان بن جائے گی،
تو وہاں نوجوان بن جائے گی، تو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. واہ واہ واہ. عورت کی تو دھوم لگ گئی. بوڑھی عورت ہے نا، جوان کہہ دو پھول جاتی ہے وہ. بوڑھی گھوڑی لال لگام، بوڑھی گھوڑی لال لگام. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ نے کہا اے بڑھیا مت رو. یا رسول اللہ آپ مجھے دعا دو. میں نے دعا دے دی ہے. کہتے آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اس لیے روتی ہوں. تو تو جوان بنے گی. ارے پھر اتنی خوش ہوئی، کیا کہنا؟ یا رسول اللہ میں جوان بن جاؤں گی. ہاں اللہ جوان بنائے گا. اور ایسی جوان حور سے بھی زیادہ خوبصورت. دنیا کی جو بیوی ہوتی ہے نا، نیک صالح بیوی ہو، حدیث کی روح سے یہ جنت میں حوروں کی سیدہ ہوگی. حوروں کی حوریں اس کے ماتات ہوں گی. حوریں ماتات ہوں گی. تو اتنا حسن و جمال بیوی کو اللہ دے گا، حوریں بھی شرمائیں گی. سیدہ کا حور دے کے حوریں واہ واہ کریں گی، شاباش دیں گی. آپ نے حوروں کی صفات تو قرآن پاک میں پڑھی ہیں، سیدہ کی نہیں پڑھی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، پڑھو. اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون. اس کا جواب ہے اللہ بھی یہ سزا کرتا ہے، ڈھیل دیتے ہیں ہم کو ان کی سرکشی میں. وہ دل کے اندھے ہیں. ایک ہوتا ہے آنکھ کا اندھا، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا. یہ دل کے اندھے ہیں منافقین. اللہ بچائے. جلدی جلدی پڑھو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما یہ تفصیل آ رہی ہے، تفصیل. پتہ 13 آیتیں ہیں، گنتے جاؤ. کتنے آیتیں ہو گئی ہیں؟ گنتے ہو نہیں گنتے ہو؟ اچھا، یہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے، کوئی گمراہ ہی رہے. چلو آگے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو، نہیں تھے ہدایت یافتہ لوگ میں سے. مثلهم كمثل الذي. اب دیکھیے یہ شرع پر شرع، شرع پر شرع، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. مثال سے چیز واضح ہو جاتی ہے. جب بھی کسی چیز کی مثال دو گے نا واضح ہو جائے گی. اللہ چاہتا ہے میں واضح کر دوں اگر لوگ نفاق سے بچ جائیں، نفاق سے بچ جائیں. اب ان کی مثال دیکھو. کسی نے آگ جلائی، روشنی ہو گئی، اللہ روشنی کو لے گیا، وہ اندھیرے میں رہ گئے. ہم نے ہدایت کا نور بھیجا، رسول پاک تشریف لائے، قرآن آیا، انہوں نے نہ مانا. قرآن ہدایت شرط اللہ نے پوری کر کے یہ وہی گمراہ بدبخت رہ گئے. آگے. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله جب اس نے روشنی کر دیا، آس پاس کو روشن کر دیا، وتركهم في ظلمات. اللہ نور کو لے گیا، ہدایت کو. یہ اپنی گمراہی میں رہ گئے، نہیں دیکھتے. صم بكم عمي اچھا، ہدایت کے 3 ذریعے ہیں. ایک تو ہے نا کان، دوسرا ہے زبان، تیسری ہے آنکھیں. یہ تینوں چیزیں دل میں لے جاتی ہیں بات. آنکھوں سے دیکھا ہوا، منطق کے اعتبار سے کانوں سے سنا ہوا اندر جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسے بھی ہیں اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. ایک بزرگ جا رہے تھے، 3 بندے پڑے ہوئے تھے. ایک کان میں عصا داخل کیا، وہ بالکل پار ہو گیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا. دوسرے کے کان میں عصا داخل کیا، سر کے بیچ میں رک گیا، پار نہیں ہوا. اس کو اٹھا کے چومنے لگ گئے، بہت ادب سے رکھا. تیسرے کے کان میں عصا داخل کیا، داخل ہی نہیں ہوا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا. ساتھی بڑے حیران ہو گئے. اگر ادب کے قابل تھے تینوں انسانوں کا ادب کیا جاتا، نہیں تھے تینوں کو پھینک دیا جاتا. کسی نے کہا اللہ والوں کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ نرالے ہوتے ہیں، نرالے، سمجھ میں نہیں آتے. ہم پوچھ لیں تو اچھا ہوگا. سب نے کہا پوچھ لو. حضرت جی بھائی، آپ نے انسان 3 تھے، ایک کو پھینکا، دوسرے کو چوم لیا، بڑے ادب سے رکھا، تیسرے کو پھر پھینک دیا. کیا بات ہے؟ قابل ادب، قابل قدر، سب کی قدر، بے قدر تو بے قدر. بزرگ کا یہ بات نہیں ہے. ساتھی کا کیا بات ہے؟ بزرگ نے کہا
میں تو یہ دیکھتا تھا کہ تینوں انسانوں کا تعلق اللہ اور رسول کے دین کے ساتھ کیسا تھا. پہلے کو دیکھا، اس نے دین کی بات کو اس کان سے سنا، دوسرے سے نکال دیا، اسے میرا ڈنڈا پار ہو گیا. میں نے کہا اس نے بڑی بے قدری کی، جن کو سنا بھی پھر مانا نہیں، میں نے پھینک دیا. دوسرے کو دیکھا، بڑا پیارا انسان تھا، دین کی بات ہمیشہ ادب سے سنی، دماغ میں لے گیا، دماغ سے دل میں لے گیا، کبھی دوسرے کان سے نہیں نکالی، ہمیشہ اس کان سے دماغ، دماغ سے دل روشن ہو گیا اس کا، اور بڑا نیک متقی بن گیا. تو اس نے اتنی عظمت اللہ رسول کے دین کی احکامات کی جو کری، تو میں نے کہا میں کیوں نہ چوموں اس کو. میں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اس کو چوم لیا. آپ چومنے کے لائق ہیں، آپ نے اللہ رسول کو، ان کے دین کو، قرآن و حدیث کو پیار دیا، ہم نے آپ کو پیار دیا، اس لیے میں نے چوم لیا. اچھا، تیسرے کا معاملہ کیا تھا؟ تیسرے کا معاملہ بھائی یہ تھا، جب بھی اس کو دعوت والے نا، یہ ہے تو ہم سننے کی بات سمجھنے کی بھی ہے، دعوت دیتے ہیں نا، بہت بندے بھاگ جاتے ہیں. ابھی گھروں میں لوگ ہوتے ہیں، دروازہ بند کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں باہر تبلیغی جماعت آئی ہے نا، اس کو لوگ گھر میں کوئی نہیں ہے. مرد حضرات تو نہیں ہے، خواتین حضرات ہیں، خواتین حضرات ہیں تو آپ سے نہیں ملاقات ہوتی. اچھا، یہ تبلیغ والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بہنوں، بیٹیوں، تم ان کو کہنا جہاں مجھے دولہ قطر میں جماعت آئی ہے وہاں بھیج دینا، پیغام یہ بھی دے کے آتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ دیر میں گیا نا، تم بھی بڑے ہوشیار ہو، چھوڑتے نہیں ہو. خیر بہرحال، تو تیسرے کا حال یہ تھا، جب دعوت دیتے بھاگ جاتا، بلاتے میں دارالعلوم میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، سرنا پڑھائی جا رہی ہے، عربی زبان پڑھائی جا رہی ہے، جو چاہو وہ پڑھ لو، ہم پڑھا دیں گے، اتنی بڑی بات ہے. وہ نہیں آتا. فرمایا تیسرے نے خدا کے رسول سے دین کے ساتھ بے پرواہی کی، وہ پیٹ پھیر دی پیٹ. میں نے بھی بے پرواہی کرتے ہوئے اس کو پھینک دیا ہے. اب لوگ سمجھے انسان کا تعلق تین طرح سے نکلا، تو بزرگ نے بھی تین طرح سے معاملہ کیا. اس لیے ہمیشہ دین کا طرح پڑھو بھائی. یہ دوسری مثال آ گئی ہے، عطف ہے، عطف، معطوف معطوف ہے. بارش کا زور سے برسنا آسمان سے، ہاں جی، اس میں رات بجلی، اس میں کڑک رات، برق بجلی دونوں ہوتی ہے. بادل نہیں کڑکتے، بجلی نہیں چمکتی، ساری باتیں مثال ہے. جب روشنی ہوتی ہے تو لوگ چال پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا. یہ منافقین کا حال ہے، اچھی بات ہو تو آگے بڑھتے ہیں، کوئی تکلیف دہ بات ہو چھپ جاتے ہیں. چلو پڑھو. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق کرتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں کے اندر، کھڑک کے ڈر سے، موت کے ڈر سے. چلو، والله محيط بالكافرين اللہ کافر کو احاطہ کرنے والا ہے. يكاد البرق يخطف اب أبصارهم اس کی وعید ہے، وعید، تخفیف وعید دونوں آئیں گی، کہیں دنیاوی کہیں اخروی. تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں اچک لے. كلما أضاء لهم مشوا فيه جب روشنی ہوتی ہے چلتے ہیں اس پہ، وإذا أظلم عليهم قاموا جب اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہیں. ولو شاء الله لذهب بسمعهم اگر وأبصارهم چاہے اللہ تعالیٰ ان کی کانوں کو لے جائے، آنکھوں کو لے جائے. إن الله على كل شيء قدير. بے شک اللہ تعالیٰ سب کا جواب ہے. یہ آخری آیت جو ہے نا، سب باتوں کا جواب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کا جواب، سب. سبحان اللہ، اللہ بے شک ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے وہ کرے. ڈھیل دیتا ہے اس کی مرضی، پکڑ لیتا ہے اس کی مرضی. منافقین کو ڈھیل دیتا ہے، ابھی وقت ہے، ٹھیک ہو جاؤ. اب یہ 13 آیتیں پوری ہو گئی یہاں تک. اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے، کیا شان ہے. سب کو دعوت دیتے ہیں، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، اور مسلمانوں کو بھی. یہ جو دعوت ہے نا، اگلی آیت پڑھو، سب کو دعوت ہے، سب پڑھو بھائی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي اچھا، خلقكم. ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم بھی بتانا یار. ہیں 7 منٹ کم. چلو کچھ آیتیں پڑھ لو، 10 میں چھوڑ دوں گا.
ہاں يا أيها کل سے پھر ترتیب بڑھ جائے گی بھائی، پابندی سے پڑھو. ہاں ایک دم ایک ترتیب تھوڑی ہوگی، پھر سپارہ کا معمول ہے، ایک دو دن تو تھوڑا چلتا ہے، آگے چلے گا انشاءاللہ. ہاں چلیے. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اب یا جو الناس کا جو خطاب ہے نا، ناس جہاں آتا ہے قرآن پاک میں، وہ خطاب عام ہوتا ہے. عام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مسلم، کافر، مومن، منافق سب کو ہے. اب سب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ پاک، سب اس میں آ گئے. عبادت کو رب کی آگے. والذين من قبلكم لعلكم ہاں اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی دعوت دی ہم نے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ہاں آگے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اب یہ عقلی دلائل آ رہے ہیں توحید کے، عقلی دلائل. نقلی دلائل پہلے انبیاء سے ہوتے ہیں، عقلی دلائل جو عام آدمی مانتا ہے کہ زمین کو بچھونا بنا دیا، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. آگے. وأنزل من السماء ماء اور آسمان سے بارش آتی ہے نا، یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے. أخرج به من الثمرات رزقا. پھل نکالتا ہے، باغوں میں پھل آ گیا، اناج آ گیا، فصلیں آ گئی، سب اللہ کے نام ہے. آگے. ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہ تم جانتے ہو. وإذ كنتم في ريب مما اچھا نزلنا على. اب ان کو تو پھر سے کیا آ رہا ہے؟ ان کے شکوک تھے. اللہ نے کہا شکوک کے جوابات لے لو. ان کو شکوک تھے، شک تھے، اور جوابات اللہ دے رہے ہیں. پہلا شک رسول پاک میں تھا قرآن پاک کے بارے میں. کہتے ہیں یہ قرآن پاک کہاں سے لائے؟ اللہ نے کہا میں نے بھیجا ہے، جبریل لائے ہیں. تم کو اگر شک ہے تم بھی ایسا قرآن لے آؤ. وہ کہتے تھے ایک اجمی ہے، اجمی وہ بناتا ہے قرآن. لوہار تھا، لوہار سلما کا دوست تھا، قین. عربی میں لوہار کو کیا بولتے ہیں؟ قین. قین مانے لوہار تھا، اجمی. سارے کہتے ہیں رسول پاک اس سے ملتے تھے نا، جیسے دوستی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا جو بیٹھتے ہیں نا غیر عربی کے پاس، وہ سکھاتا ہے. اللہ نے کہا غیر عربی کہتے ہیں عربی سکھائے گا، اور تم کو اگر ہے سارے محمدان کو لے آؤ. ایسا قرآن شک کا جواب لو. چلے پڑھو. قرآن کے نزول میں شک تھا، اللہ نے جواب دیا پڑھنا، پڑھتا جاننا. بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. تم نے جدید صورت لے آؤ اور اپنے معبودان باطلا کو بلا لو اللہ کے سوا. جلدی پڑھ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. اگر ایسا نہیں کرو گے اور نہیں کر سکو گے، چیلنج ہے، اس دوزخ کی آگ سے ڈرو جس میں ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. وعدت للكافرين. کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذين آمنوا. اب دیکھو کفار کے لیے وعید، ایمان والوں کے لیے بشارت. پہلے وعید تھی، کفار کے لیے ڈراوا. اب بشر الذین ایمان والوں کی بشارت. جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سناؤ، ان کو بہت انعام دیا جائے گا. سبحان. أن لهم جنات تجري من تحت. ان کے لیے باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں. كلما رزقوا منها. جب ان کو میوے ملیں گے نا کھانے پینے کے، کہ یہ تو پہلے ملا ہے، ملائکہ بولیں گے کھا کے تو دیکھو. کھائیں گے ذائقہ اور ہوگا. ایک میوے میں کتنے ذائقے ہوں گے پتہ ہے؟ 1000 سے اوپر. ایک میوے میں کتنے ذائقے ہوں گے بھائی؟ اوپر اوپر. جزاک اللہ. آگے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وہ کہیں گے یہ پہلے دیے گئے. پھر سے کہیں گے کھا کے تو دیکھو. کھائیں گے تو مزہ اور ہوگا. اور بھی مزہ بتاؤں، کھاتے کھاتے دین آئے گا. مطلب آم کھا رہے ہیں نا، انار کا دین آئے گا، دوسرا ذائقہ لگائیں گے وہ انار ہوگا. جو دل میں آئے گا وہ ہو جائے گا فوراً. چلو. ولهم فيها أزواج مطهرة. سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہاں ازواج بتا رہا ہوں، پاکیزہ بیویاں، حید نفاس پاک ہوں. وہاں جنت میں کسی کو نہ پیشاب آئے گا، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ منی، نہ حید، نہ نفاس. سب پاکیزہ لوگ ہوں گے. جہاں تو ایک بنگلہ بناؤ نا، لیٹرین نہ بناؤ، بڑی پریشانی ہوتی ہے. پہلے لوگ پوچھتے ہیں ارے گاؤں میں تو لے جا رہے ہو، ادھر لیٹرین ہے؟
بیت الخلاء ہے پہلے پوچھتے ہیں لوگ. بہت دیہاتوں میں نا جماعتیں جاتی ہیں نا بڑی پریشانی ہوتی ہے. ہاں جماعت والے پریشان کہ بھائی ادھر تو کوئی باتھ روم بھی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ اللہ نے کہا جنت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پیشاب ڈکار آئے گا، عنبر کستوری خوشبوئیں اور لذت دار آوازیں ذکر کے ساتھ ہوں گی. ہضم ہو جائے گا، بس خوشی ہوگی لیکن منی پیشاب وغیرہ نہیں ہوگا. چلو پورا ہو گیا بھائی. اب مفتی صاحب سنبھالیں گے. جزاک اللہ. السلام.